بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ صبر کا باب چل رہا ہے۔ امام نووی نے دوسری حدیث جو یہاں ذکر کی ہے، سیدنا ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری، وہ صحابی جن کو ابو سعید الخدری بھی کہا جاتا ہے، ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ۔ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام نووی نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انصار میں سے کچھ لوگ آ گئے مدینہ میں، ایک انصار مدینہ تھے، ایک مہاجرین تھے۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے مسلمان، وہ مہاجرین تھے، اور انصار مدینہ جو پہلے سے ہی مدینہ میں مقیم مسلمان تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انصار آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا جو بھی انہوں نے مانگا، پیسہ مانگا، کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی صبح سے شام تک جو کچھ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، آپ سارا کچھ جو ہے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے هو المعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں اس کی عطا کو آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس سے عقیدے کی بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کچھ عطا کر دیں تو وہ اللہ کی عطا ہے، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو جو سب کچھ عطا اللہ کی ہے، آپ اس کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو پھر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عطا ہے، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ یعنی عطا اللہ کی ہے اور اس کو تقسیم اللہ کے رسول کرنے والے ہیں، اور مانگنے والے ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کسی کو کیا لگے، ہم اپنے آقا سے جو چاہیں مانگیں، اللہ کی عطا ہے نا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں انصار نے کچھ مانگا، آپ نے عطا کر دیا، انہوں نے اور مانگنا شروع کر دیا، آپ نے پھر ان کو عطا کر دیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے سب کچھ عطا ان کو کر دیا، وہ ختم ہو گیا، جو بھی مال پڑا تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے جب سارا کچھ ان کے پاس تھا خرچ کرنے کے بعد ان کو فرمایا کہ اے انصار، یاد رکھ لو ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت نعمتیں ہوتی ہیں میں ان کو کبھی بھی اپنے پاس جمع نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جو سوالی آتا ہے اس کو میں لوٹا دیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ مگر اس کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں کی ہمارے لیے، آپ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص، پہلے استعفاف کو سمجھ لیں، قرآن پاک نے اس لفظ کو جو استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن نکاح نہ کر سکیں، وسائل نہیں ہیں، مالی وسائل ہیں، تنگ دستی کا عالم ہے، اسباب موجود نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر سکیں، تو پھر وہ استعفاف کیا کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے۔ استعفاف کا علماء نے لکھا ہے استعفاف عن الحرمہ،
کہ حرام کاموں کے ارتکاب سے بچنا اس کو استعفاف کہتے ہیں. عفت سے نکلا ہے نا. عفیفہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی صفت بھی ہے. تو عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، پاک دامن رہنا. تو استعفاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دامن کو حرام کاموں سے پاک رکھنا استعفاف کہلاتا ہے. تو یہاں آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ذکر کر لیں، چونکہ اب آیت آ گئی ہے ضمناً. اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن نکاح کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ شادی کے خرچے برداشت کر سکیں، تو وہ اب پاک دامن رہیں، اپنے آپ کو پاک دامن رہیں، بدکاری سے بچائیں، حرام کاموں سے بچائیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. لیکن دوسری آیت میں سورۃ النور کے اندر اللہ نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہاں اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے علاقے میں ان لوگوں کی شادیاں کروا سکیں کہ جن کے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں. قرآن پاک نے ایک جگہ یہ حکم دیا، یعنی جو شادی کے قابل ہیں اور بیچارے مالی تنگ دستی کے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو حکم دے دیا پاک دامن رہنے کا. لیکن وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے علاقے میں جو نوجوان نسل ہے ان کا نکاح کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو وسائل ہیں نہیں، وہ بیچارے نہیں کر پا رہے. لیکن صاحب ثروت پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تمہارے علاقے میں وہ لوگ جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں لیکن بیچارے نہیں کر پا رہے، تو اب صاحب ثروت پر یہ لازم ہے کہ وہ ان بچے بچیوں کا نکاح کروا دیں. یہ دو حکم ہو گئے. اب ان دو احکام کے نتیجے میں جو تیسری بات ہے کہ اگر کسی علاقے میں، یاد رکھ لیں یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی علاقے میں کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی لڑکا لڑکی بدکاری کا ارتکاب کر لیتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، تو اگر وہ تو گناہ گار ہوں گے کیونکہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب ثروت بھی گناہ گار ہوں گے کہ جو ان کی شادیاں کروا سکتے تھے لیکن نہیں کروائیں، انہوں نے ان چیز کی پرواہ ہی نہیں کی. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو نمازوں اور روزوں میں بند کر دیا ہے. بس نمازیں پڑھ لو یہ دین ہے، روزے رکھ لو یہ دین ہے، حج کرو، ہر سال جا کے عمرہ کرو یہ دین ہے. دین کا حصہ تو ہے لیکن بہت سے ایسے فرائض واجبات جو دین کا حصہ ہیں ان کو ہم نے فراموش کر دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فرض ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں. ایک بار زندگی میں حج کر لیا ہے کافی ہے، عمرہ کر لیا ہے بس ختم، واجب نہیں تھا کر لیا ہے کافی ہے. اب اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے نا تو انسانیت پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ان کی شادی کروا دیں، جو لڑکے بیچارے کوارے بیٹھے ہیں تنگ دستی کی باعث ان کی شادیاں کروا دو. یہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ نے لازم کیا ہے کن لوگوں پر؟ جو دولت مند ہیں. تو دولت مندوں پر لازم یہ ہے اگر آپ نے ایک بار حج ادا کر دیا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، بس آپ کے واجبات ادا ہو چکے ہیں، تو اب آپ دوسرے واجبات کی طرف آئیں. اپنے علاقے میں دیکھیں کوئی ایسے بچے تو نہیں ہیں جو بیچارے پیسے کی تنگ دستی کی وجہ سے کوارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بچیاں تو نہیں ہیں کہ جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں کہ ان کا نکاح کر سکیں، تو یہ ان پر لازم ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان صحابہ کو عطا کرنے کے بعد کہ دیکھو بھائی تم نے سوال کیا، میں نے تمہیں عطا کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ لو وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ جو انسان صبر کرے اور اپنے آپ کو ضروریات پوری کرنے کے چکر میں حرام کا ارتکاب نہ کرے. اور اچھا استعفاف کا ایک اور مطلب بھی ہے یہاں پہ جو آپ نے مراد لی ہے. استعفاف کا مطلب ہوتا ہے خاموشی اختیار کر لینا.
علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا. علماء فرماتے ہیں جو شخص خاموشی اختیار کر لے، قناعت پسندی کر لے، اللہ نے دال کھانے کو دی ہے، دال کھائے، شکر الحمدللہ. گوشت کھانے کے لیے خواہ مخواہ کسی سے پیسے مانگنے، لاؤ یار گوشت کھانا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بے شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو دال تو دی ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے جن کو دال بھی میسر نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں آپ. اللہ نے آپ کو سادہ کپڑا پہننے کو دے دیا، الحمدللہ. دنیا میں کئی ہوں گے جن کے پاس شاید کپڑا ہی نہ ہو پہننے کے لیے. وہ ایک شخص تھا نا، اس کے پاس جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں چل رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، تو دل میں ناشکری کا خیال سا آ گیا کہ یار جوتا ہی نہیں ہے میرے پاس، یہ کیا بات ہوئی. تھوڑا آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص بیٹھا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اس کے کیا ہے؟ پاؤں ہی نہیں ہے. فوراً توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں اس ناشکری کی توبہ کرتا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے جوتا نہیں دیا، پھر کیا ہوا، پاؤں تو ہے نا. تو انسان کو ہر حال میں صبر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے کئیوں سے بہتر ہے، الحمدللہ. تو آپ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ، کہ جو قناعت پسندی اختیار کر لیتا ہے، جو سوال کرنے سے خاموش ہو جائے، سوال نہیں کرتا کسی سے، اللہ نے جس حال میں رکھا گزارا کر لیتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، تو اللہ بھی پھر اس کو پاک دامن. ایک تو ہے نا حرام کے ارتکاب سے پاک دامن ہونا، ایک پاک دامنی ہے مانگنے سے پاک دامن ہو جانا، سوال کرنے سے پاک دامن ہو جانا، ہاتھ پھیلانے سے پاک دامن ہو جانا. تو اللہ پھر اس کو اس طرح بھی پاک دامن کر دیتا ہے کہ جو ایک بار استعفاف یعنی خاموش ہو جاتا ہے مانگنے سے، اللہ اس کو پھر اسی حالات کے اندر جو ہے اس کو غنی کر دیتا ہے. اگلی آپ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو مستغنی ہو جاتا ہے سوال کرنے سے، یہ نہیں ذرا سا مسئلہ پیش آیا لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ صبر کہاں گیا پھر؟ وہ جو نماز میں ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، بعد میں ہم تلاوت کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، وہ آیت کہاں چلی گئی پھر؟ نماز میں تو بڑے خشوع و خضوع سے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن جب عملی طور پر اس پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے کہاں چلا جاتا صبر؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَغْنِ، جو مستغنی ہو جاتا ہے کس بات سے؟ سوال کرنے سے، مانگنے سے، مدد طلب کرنے سے. جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اسی حال میں ثابت قدم ہو جاتا ہے. یغنیہ اللہ، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کو سوال کرنے سے غنی کر دیتا ہے. یعنی اس صبر کی برکت یہ ہوتی ہے، وہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ پھر سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سوال کرنا شروع کر دے، یعنی ذرا سی کوئی ضرورت پیش آ گئی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، سوال کر دیا، علماء فرماتے ہیں جو سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا تم نے توکل پہ کام نہیں لیا اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا، جاؤ پھر ساری زندگی سوال ہی کرتے رہو گے. اللہ اس کو ساری زندگی کے لیے پھر محتاج بنا دیتا ہے، وہ ساری زندگی پھر لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے. تیسرا آپ فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ، اور جو اپنے نفس کے اوپر صبر کر لیتا ہے. یتصبر ہوتا ہے جان بوجھ کے صبر کر لینا، صبر کرنے کو دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی کر لینا، یہ ہوتا ہے یتصبر. باب تفاعل ہے، تکلف آ جاتا ہے اس میں، جان بوجھ کے صبر کرنا. یصبرہ اللہ، اللہ پھر اس کو صبر دے دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرض کرو بیماری آ گئی ہے، تکلیف ہے، جسم کے اندر درد ہے، تکلیف آ گئی. اب دو حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ انسان اونچی اونچی چیخے، چلائے، وویلا مچائے، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آسمان سر پہ اٹھا لے، تکلیف کا اظہار کرے. ایک یہ ہے، یہ یتصبر نہیں ہے. یتصبر کیا ہے کہ انسان خاموشی سے تکلیف کو برداشت کر دے اور بیٹھا ہوا ہے، بس کسی کو یہ بتا نہیں رہا کہ مجھے تو درد ہو رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی، تکلیف اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انسان جب بیمار ہوتا ہے شفا اللہ ہی دیتا ہے. تو جو اللہ شفا دیتا ہے اس کو پتہ آپ کو کب شفا دینی ہے، تو لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا صبر کر لیں، برداشت کریں. لوگوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے ترس کھائیں گے مجھ پہ، نہیں یار بیچارے کو تکلیف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی. وَمَن يَتَصَبَّرْ، کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کر لیتا ہے،
یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت دے دیتا ہے. جسم میں تکلیف آ گئی، برداشت کی، اللہ اس کو جلدی شفا دے دے گا. لیکن خواہ مخواہ لوگوں کو دکھاوا کرتے رہے تو پھر اللہ کی ذات سبحان اللہ. سورہ واقعہ میں اللہ شاہ فرماتا ہے قیامت کا دن جب آئے گا نا تو انسان رب کے سامنے کھڑا ہوگا، طرح طرح کے بہانے لگا رہا ہوگا. بصیرہ ولو القا معاذیرہ. سورہ واقعہ میں اللہ نے شاہ فرمایا ہے کہ انسان کو سارا کچھ پتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا 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 ہوا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہوگا. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے بہانے طرح طرح کے لگا، یار یا اللہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، حالانکہ انسان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ برائی ہے اور میں کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ دکھاوا کرنا، واویلا مچانا، انسان کو پتہ ہے تکلیف اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. اللہ کو پتہ ہے اس بندے کو تکلیف ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے، یہ دکھاوا شروع کر دیتا ہے. تو انسان پہ اگر تکلیف آ بھی جائے، درد آ جائے، تکلیف آ جائے، تو انسان کو خاموشی سے اپنے نفس کی حد تک اس کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے. وَمَن يَتَصَبَّرْ، جب انسان تھوڑا سا برداشت کر لے گا، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ پھر اس کو صبر کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. آپ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر صبر سے بڑھ کے انسان کو کوئی اور بھلائی عطا نہیں کی گئی. یعنی اللہ نے جتنی بھی انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جتنی بھی بھلائیاں عطا کی ہیں، ان سب میں جو سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی نعمت انسان کو عطا کی گئی ہے وہ صبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صبر انسان کو مانگنے سے غنی کر دیتا ہے، صبر انسان کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، صبر انسان کو اللہ پہ توکل پر مضبوط کر دیتا ہے. انسان کا جو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، جب انسان کسی سے مدد نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اس کا اللہ پر یقین اور کامل ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو صبر اور توکل کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ پہ توکل بھی کرتا ہو اور لوگوں کے سے سوال بھی کرتا ہو، صبر بھی کرتا ہو، بے صبرہ بھی ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صابر ہوگا. وہ تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تنگ دستیوں پر، برے حالات پر صرف صبر کرنے والا ہوگا. کبھی خواہ مخواہ لوگوں کے آمنے وہ ویلا میں چانے والا نہیں ہوگا. تو یہ درس ہمارے آقا نے دیا ہے کہ برا وقت آ ہی جاتا ہے، پھر کیا ہوا، تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے انسان کو. اگلی حدیث سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے مروی ہے، مختصر سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے نصیب پر مجھے بڑی حیرانگی ہے. خوشی والی حیرانگی، غمی والی نہیں. حیرانگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حیرانگی ہوتی ہے جو خوشی والی ہے، حیران ہو گئے یار اتنا اچھا کام ہوا، اتنی اچھی بات کی، یہ خوشی والی حیرانگی ہے. ایک ہوتی ہے دکھ والی حیرانگی، وہ نہیں. آپ فرماتے ہیں مومن کے معاملے پر مجھے بڑی حیرانگی ہے. صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کا ہر ایک لمحہ، ہر سانس اس کی جو ہے اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہے. علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت، وہ نقطہ بیان کرتے چلیں پھر ذہن سے نہ نکل جائے. علماء فرماتے ہیں مومن کا ہر سانس جو ہے، مومن سانس بھی لیتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھی آپ نے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا آپ نے، کوئی ورد وظیفہ نہیں کر رہے، صرف خالی سانس لے رہے بیٹھے، کوئی اور کام نہیں کر رہے، مومن کو اس کی سانس کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ نے سانس لی ہے حالت ایمان میں لی ہے. آپ چاہتے تو شرک بھی کر سکتے تھے،
چاہتے تو کافر بھی ہو سکتے تھے، اللہ کا انکار کر دیتے، شرک کر دیتے، گناہ کر لیتے، کافر ہو جاتے، ہندو ہو جاتے، عیسائی ہو جاتے. یہ آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑا، اللہ پہ ایمان رکھا، اور اسی ایمان کی حالت میں آپ سانس لے رہے ہو. علماء فرماتے ہیں بندہ مومن کچھ بھی نہ کرے، خالی سانس بھی لیتا رہے، اللہ اس کے ہر سانس کے بدلے اس کو ثواب دے رہا ہے. کیوں؟ یہ ثواب حالت ایمان میں لے رہا ہے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں جو کفار ہیں وہ کچھ بھی نہ کریں، خالی سانس ہی لیتے جائیں، اللہ ان کے ہر سانس کے بدلے ان کو گناہ دیتا جاتا ہے، وہ ایمان ہی نہیں لے کر آئے. اچھا، ایک تو نا کچھ بھی نہ کریں، دوسرا یہ جو مرضی کر لیں، وہ بڑے بڑے صدقہ و خیرات کر لیں، ہسپتال بنا دیں فری میں، لوگوں کو فری میں کھانا کھلا دیں، ان کو اتنا سا بھی ثواب نہیں ملتا ہے. فرق کیا ہے؟ ایمان. ادھر بندہ مومن بیٹھا ہے، ایمان کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی سانس لیے جا رہا ہے، اللہ اس کو ثواب دیے جا رہا ہے. دوسری طرف غیر مسلم ہے، وہ چاہے فری کے اسپتال بنا دے، ساری دنیا کو فری کا کھانا کھلا دے، جو مرضی کر لے، اس کو ثواب نہیں ہے، الٹا ہر سانس کے بدلے اس کو گناہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں لے کر آیا. بہرحال یہاں آپ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ بڑی حیرانگی ہے پھر مجھے، بڑے اچھے نصیب ہیں اس کے. کیا؟ فإن الأمر كله له خیر، کہ اس کا ہر لمحہ، ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ اگر اس کو کوئی خوشی مل جائے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فهو خیر له، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا زیادہ شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کرتا جاؤں گا، اللہ کا فرمان ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر اس کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے تو بندہ اس پہ صبر کر لیتا ہے. شرط صبر کی ہے، صبر کرنے کی، یعنی مشکل آ جائے، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، کچھ بھی آ جائے، صبر کرنا شرط ہے. تو اگر یہ صبر کر لے تو وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے. بھلائی کس طرح ہے؟ انسان ادھر تکلیف برداشت کر رہا ہے، ادھر اس کے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی یہ حدیث آگے آئے گی، تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مالی طور پہ ہو، جسمانی طور پہ ہو، جذباتی طور پہ ہو، شعوری طور پہ ہو، احساسی طور پہ ہو، کسی طرح کی بھی تکلیف، اللہ اس تکلیف کے بدلے، شرط کیا ہے؟ بندہ اگر صبر کرے، اللہ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں اس کو چھوٹا سا اگر کانٹا بھی چبھ جائے، راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، کانٹا چبھ جائے، اس کو تکلیف، ہاتھ تو نکلتی ہے نا چھوٹی سی، درد تو ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ صبر کرنے کے فوائد ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تراسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، توی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ. یا اللہ، آج صبر کا موضوع ہے. ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا، آیات پڑھی، احادیث پڑھی، ان سب کے صدقے سے یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حقیقی صبر ہے، ہر چیز پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم پر مصیبت آ جائے یا اللہ اس تکلیف کو، آزمائش کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور ان آزمائشوں سے یا اللہ ہمیں جلدی سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ اس سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. ہمارے آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، سرور سروراں، سید المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، خاتم النبیین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کے تمام اہل بیت اطہار، آپ کے تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما.
تمام تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص ہمارے آقا و مولا، مأویٰ و ملجا، ہادی و مربی، شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ آپ کے تمام خاص و عام غلاموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص مولانا بانی دارالعلوم نقشبندیہ مجدیہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آپ کے جتنے بھی حلقہ احباب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، حاضرین محفل کے جتنے بزرگ رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی روح کو اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، اس محفل پاک کا صدقہ، اس حدیث پاک کا صدقہ، تیرے نبی کے ان اقوال کا صدقہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو خودداری اور رزق حلال والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے گناہ گار ہیں سب کو راہ راست عطا فرما، جن سے بھول چوک ہو چکی ہے یا اللہ ان کو توبہ نصیب فرما، ان کو اپنی بارگاہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ملک کی، ہمیں قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔